learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ یاسین آیت 56. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائکی، تختوں پر، متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. اہل جنت اور ان کی پاکیزہ بیویاں جنت کے درختوں کی گھنی چھاؤں میں ہوں گے. وہ خوبصورت مسندوں پر بے فکری اور آرام کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ، اس میں ان کے لیے پھل ہوں گے. وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہوگا جو وہ طلب کریں گے. جنت میں ان کے لیے ہر قسم کے لذیذ اور تازہ پھل تیار رہیں گے. جو چاہیں گے، جس چیز کی تمنا ہوگی، اس کو پالیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، بے حد بخشنے والے، بے حد رحم والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر. سورہ حامیم سجدہ 31-32. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا. اہل جنت کی عزت اور لذت کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت انہیں سلام کیا جائے گا. مہربان رب اہل جنت کو سلام فرمائے گا اور ان سے کلام کرے گا، اور جب رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام بھیجا جائے گا تو انہیں ہر لحاظ سے مکمل سلامتی حاصل ہوگی، اور اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں. بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ان لوگوں کو سلام بھیجا جائے گا، اور کیسا ہوگا وہ سلام جس میں اس کی رضا اور جن سے ان کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت مقدر کی ہوتی یا خوشی کی وجہ سے دل کا بند ہو جانا مقرر کیا ہوتا تو وہ ضرور خوشی سے مر جاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں سے نوازے اور اپنے چہرہ اقدس کا دیدار نصیب کرے، آمین. وامتازوا اليوم، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں. قیامت کے دن کافر مسلمانوں سے دور کر دیے جائیں گے. حکم ہوگا اے مجرموں، مومنوں سے علیحدہ ہو جاؤ اور اپنے ٹھکانے دوزخ میں چلے جاؤ. اس کے بعد کبھی ایمان والوں کے ساتھ تم اکٹھے نہیں ہو سکو گے. فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. سورہ روم آیت 14. الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی، یا بنی آدمہ، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں وصیت نہیں کی تھی، رسولوں کے ذریعے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، کیا میں نے تمہیں تمہارے دشمن سے بچانے کے لیے خبردار نہیں کیا تھا. اور حشر کے میدان میں لوگ اعتراف کریں گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ کر جانے والا ہے. سورہ الفرقان 29. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کافروں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، اپنی توحید اور اپنی اطاعت کا حکم دیا تھا، اور یہ کہ میری نافرمانی نہ کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر تم نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کر لیا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، اور البتہ اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے، جِبَلًا کثیرا، بہت سی مخلوق کو. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم نے عہد کی حفاظت نہیں کی، اس کی مخالفت کی اور خالص عبادت کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی رکھی، تو اس نے بہت زیادہ مخلوق کو گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون، یعنی اس وقت تمہارے پاس عقل نہیں تھی جب تم نے شیطان کی اطاعت کر کے غیر اللہ کو معبود بنایا. یہ تمہارے لائق نہیں تھا کہ تم اپنے اور اللہ کے دشمن کی اطاعت کرتے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے. اگر تمہاری عقل درست ہوتی تو تم اپنے بدترین دشمن کو اپنا سرپرست نہ بناتے. ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے عقل سے کام نہیں لیا اور اپنے دشمن شیطان کی اطاعت کی، تو دیکھ لو یہی ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تمہارے کفر پر، اللہ تعالیٰ کے انکار اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے پر تمہیں اس جہنم کی وارننگ دی جاتی تھی. اصلوھا الیوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آج کے دن تم اپنے کفر کے بدلے میں اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے آگ تیار ہے. الیوم نختم، آج ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم،
اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ جب کافر اور منافق قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تو ہم ان کے منہ پر مہر لگا کر ان کو گونگا بنا دیں گے، اب یہ انکار نہیں کر سکیں گے، ان کے اعضاء ان کی نافرمانیوں اور دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ نور 24۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا البتہ ہم مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو وہ کہاں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہیں تو ان کی بینائی کو سلب کر لیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو انہیں ہدایت سے اندھا کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کیسے دیکھیں گے؟ یعنی ان کی بینائی تو چلی گئی، اب دیکھیں گے کہاں سے؟ اندھا کیسے راستے کی ہدایت پا سکتا ہے؟ ایسے ہی گمراہ بھی صراط مستقیم نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں، دل عطا کیے، اب اگر کوئی خود آنکھیں بند کر لے تو راستہ کہاں سے پائے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ البتہ مسخ کر دیں ہم انہیں عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہوں پر، فَمَسْتَطَاعُوا تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے مُضِيًّا چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ وہ پلٹ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اختیار کی وضاحت فرمائی ہے کہ تم جسے اپنا وجود سمجھتے ہو، ہم چاہیں تو اس کی صورت بدل دیں، یعنی ہم چاہیں تو ان کی حرکت کو ختم کر دیں، پھر جب حرکت نہیں ہوگی تو وہ کیسے چل پھر سکتے ہیں، آگے کی جانب کیسے جائیں گے اور نہ پیچھے کی طرف جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کفار کے لیے عذاب ثابت ہو گیا، لہٰذا ان کو ضرور عذاب دیا جائے گا، اور اس مقام پر جہنم کے سوا کچھ نہیں جو سامنے ہے، اور اس پر بچھے ہوئے پل کو پار کیے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں، اور اہل ایمان کے سوا اس پل کو کوئی عبور نہیں کر سکے گا۔ اہل ایمان اپنے ایمان کی روشنی میں اس پل کو پار کریں گے، رہے یہ کفار تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے نجات کا کوئی وعدہ نہیں۔ اگر اللہ ان کی بینائی کو لے جائے اور ان کی حرکت کو باقی رکھے، تب اگر یہ راستے کی طرف بڑھیں تو اس تک پہنچ نہیں پائیں گے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی حرکت کو بھی سلب کر لے، تب یہ نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کفار پل صراط کو عبور کر سکیں گے، نہ انہیں جہنم سے نجات حاصل ہوگی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جسے ہم عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ ہم الٹا دیتے ہیں اسے، فی الخلق ساخت میں، افلا یعقلون کیا بھلا نہیں وہ عقل رکھتے؟ یعنی انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی قوت اور جوانی کے بعد وہ کمزور اور بوڑھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا حال بالکل بچے جیسا ہو جاتا ہے، اس کا جسم کمزور، عقل میں کمی اور علم سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے، انسان کی قوتیں بھی زوال پذیر ہیں، دنیا میں تو کسی چیز کو بقا نہیں۔ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اسے ایک ایسے جہان کی طرف جانا ہے جہاں پائیداری مل سکے گی۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرًا اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ اور نہ وہ اس کے لائق ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت، وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور واضح قرآن۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے کا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی، نہ شاعری اس کے شایان شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان شاعری کی طرف نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو شعر سے محبت تھی۔ شعراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ سورہ الشعراء 225-226۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، نہ قرآن شعری مجموعہ ہے، قرآن اس سے برتر ہے کہ اس کو انسانی شاعری قرار دیا جا سکے۔ قرآن مجید نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، البتہ وہ اشعار مسنون ہیں جن میں حکمتیں، نصیحتیں اور آداب ہوں، یہ وصف جاہلیت کے شاعروں میں بھی پایا جاتا تھا۔ حضرت برہ بن عازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن خندق سے مٹی منتقل کر رہے تھے اور آپ کا بطن اطہر گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، آپ گھنے بالوں والے تھے اور آپ مٹی منتقل کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر گنگنا رہے تھے، جن کا مطلب ہے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم نماز پڑھتے، اے اللہ ہمارے اوپر سکون نازل فرما، اگر دشمن سے ہماری مد بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، مشرکوں نے ہم پر بغاوت کر دی ہے، تاہم جب وہ ہمیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں گے تو ہم انکاری ہیں۔
صحیح بخاری 4106۔ لیُنذِرَ مَن کَانَ حَیًّا، تاکہ وہ ڈرائے اسے جو زندہ ہے، وَیَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے بات، عَلَى الْکَافِرِینَ، کافروں پر۔ یعنی یہ قرآن اپنے ڈراموں اور تنبیہات سے انہیں فائدہ پہنچائے گا جن کا دل اور ضمیر زندہ ہو۔ ایسے شخص کے علم، اس کے ایمان، عمل اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے دل کے لیے قرآن عمدہ زمین میں بارش کی حیثیت رکھتا ہے، اور انکار کرنے والوں یعنی کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے کافروں پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کا مقصد انسانوں کو برے انجام سے بچنے کے لیے نصیحت کرنا اور کافروں پر حجت تمام کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔